وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں اس جماعت میں سے بنایا ہے جو جماعت منہج سلف پر قائم اور دائم ہے۔ بار الہ سے دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی بطور خاص جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں توحید پر مرتے دم تک قائم فرما، اور اسی منہج پر، اسی توحید پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما۔ آپ سب لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ مسلسل اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں، دور سے آتے ہیں، نزدیک سے آتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ کہ کبھی کبھار تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا یہ آنا مبارک ہے، اور اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے زندگی میں برکت آ جائے۔ جو مال کماتے ہیں اس مال کے اندر پاکی آ جائے، تھوڑے سے کماتے ہیں لیکن اس مال میں برکت نصیب ہو جائے، اور ہو سکتا ہے یہاں آنے کی وجہ سے گھر کی کچھ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ علمی مجلس میں آنا، علم حاصل کرنا اور علم سیکھ کر اس علم پر عمل کرنا، اس علم کو دوسروں تک پہنچانا، یہ وہ کام ہے جو دنیا کے تمام کاموں سے بڑھ کر اور بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کی آپ کو توفیق دی ہے۔ آپ سب لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ اسلامک دعویٰ سینٹر جدہ حی السلامہ آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، اور بطور خاص جو آپ کے لیے یہ پروگرام ارینج کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، منیر صاحب اور ان کے جو بچے ہیں اور مولانا عبد البصیر صاحب، یہ سب آپ کے لیے خدمت گزار ہیں، آپ کے لیے محنتیں کرتے ہیں۔ اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ ابھی آپ نے ڈاکٹر ذل الرحمن تیمی حفظ اللہ سے بہت ہی علمی موضوع سماعت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ، اور میرا موضوع ہے اہل بیت اور ان کا مقام و مرتبہ۔ اہل بیت کی نسبت کہاں سے ہے؟ کوئی بتائیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اہل بیت گھر والے، کن کے گھر والے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ تو سب سے اول تو وہی ہیں۔ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کا تعامل مسلمانوں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ آپ نے تعامل سماعت فرمایا۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اور وقت کا تقاضا ہے۔ اسلام پر تانے کسے جا رہے ہیں، اسلام پر انگشت نمائی کی جا رہی ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ بطور خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا جاتا ہے، آپ کی طرف جھوٹی اور غلط باتیں منسوب کی جا رہی ہیں۔ جب آپ اس تسلسل کے ساتھ آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں گے، پڑھیں گے، تو آپ خود بھی اس تعلیم کو اور اس سیرت کو دوسروں تک پہنچا سکیں گے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے آپ جو اپنے گھر لوٹیں گے، سفر میں رہیں گے، حضر میں رہیں گے، کہیں بھی رہیں گے، جب گفتگو آئے گی آپ کے سامنے کوئی مسلمان اسلام کے تعلق سے شک میں مبتلا ہوگا، یا کوئی غیر مسلم اسلام پر اعتراض کر رہا ہوگا، اور آپ کے پاس صحیح جانکاری ہوگی تو آپ اس جانکاری کو دوسروں تک منتقل کر سکیں گے۔ تو یہ بہت ہی اہم موضوع تھا، آپ نے سماعت فرمایا، اور میرا موضوع ہے اہل بیت اور ان کا مقام و مرتبہ۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام کا مہینہ، پچھلے ہفتے ہم نے سماعت فرمایا تھا موضوع محرم الحرام کی حرمت اور عاشورہ کا روزہ۔
اتفاق سے اسی مہینے میں، محرم الحرام کے مہینے میں، جو حرمت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس وقت زمین کو بنایا، جس وقت آسمان کو بنایا، اسی وقت اس مہینے کو اور اس کے علاوہ اور 3 مہینے کو حرمت بخشی ہے۔ عظمت سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کو نوازا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ 3 مہینے لگاتار ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک مہینہ رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے کے حرمت کے ہیں، کب سے ہیں؟ زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر۔ اتفاق سے اسی محرم کے اندر ایک انہونی واقعہ پیش آتا ہے، جسے واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، جو سن 61 ہجری میں، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ اس واقعے کی بنیاد پر اس مہینے میں جو خرافات اور بدعات انجام دیے جاتے ہیں، ناگفتہ ہیں، بیان کرنے کے قابل نہیں۔ ایک حادثہ، المناک حادثہ، غمناک حادثہ، واقعی تکلیف دہ ہے۔ اس واقعے کو پڑھ کر، اس واقعے کو سن کر ایک مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اس واقعے کی بنیاد پر لوگ دین گڑھ لیں، اس واقعے کی بنیاد پر اس مہینے کے تقدس اور احترام کو پامال کریں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ روا نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے، مسلمانوں نے بھی ایسا کیا، شیعہ نے جو کیا، لیکن شیعہ کو دیکھ کر، ان کے طرز عمل کو دیکھ کر، ان کی روش کو دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر مسلمان بھی متاثر ہوئے، اور اس محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ بتایا، ماتم کا مہینہ بتایا، اور اس میں ایسے ایسے کام کیے جن کا اسلام سے دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم الحرام میں روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ قرار دیا ہے، لیکن لوگوں نے ماتم اور اچھا کھانے والا مہینہ اس کو بنا لیا۔ ماتم منانا، ماتم کرنا، یہ تو ماتم اپنی جگہ، ساتھ ساتھ اچھا سے اچھا کھاتے ہیں۔ عید میں بھی وہ نہیں کھائیں گے جو محرم کے مہینے میں 1 محرم سے 10 محرم تک اور پھر آخر تک کھاتے ہیں۔ اچھی اچھی دیگیں پکتی ہیں، اچھے اچھے پکوان پکتے ہیں، اچھے اچھے کھانے، نظر و نیاز کے نام پر، سبیل کے نام پر، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر اچھے اچھے کھانے بنتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، اور اس کو دین بتایا جاتا ہے۔ اور تعجب کی بات ہے، مسلمان بھی عاشورہ کا روزہ تک انکار کرتے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ 10 محرم کو تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، ان پر پانی بند کیا گیا، ان کا کھانا بند کیا گیا، ان کا خون کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، تو ہم اس دن جو ہے روزہ کیسے رکھیں؟ یہ روزہ صحیح نہیں ہے۔ پھر شیعہ کی باتیں منتقل کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آج سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، آج جو ہے بھوکے رہنے کا دن نہیں، آج سبیلیں بانٹنے کا دن ہے، آج نظر و نیاز کرنے کا دن ہے۔ امام جعفر صادق دین تو نہیں ہے، شیعہ کیا کرتے ہیں وہ دین تو نہیں ہے، یا کوئی انہونی واقعہ ہو گیا اس بنیاد پر ہم دین کو بدل دیں، یہ مسلمان کا وتیرہ اور طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو دیکھیں گے کہ 10 محرم الحرام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، اور آپ نے صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ دین ہے، دین وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بتایا، جس پر عمل کیا ہے، وہ دین ہے۔ اللہ اور اس کے رسول جو کہتے ہیں اور کرتے ہیں وہ دین ہے۔ اور اللہ کے رسول کے گھرانے والے کے ساتھ کوئی حالات پیش آ جائے تو وہ حالات ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم دین کو نہیں بدلیں گے، اس کی وجہ سے دین میں نئی چیزوں کو نہیں داخل کریں گے۔ تو یہی ہوا ایک انہونی واقعہ، ایک المناک واقعہ، ایک غمناک واقعہ 10 محرم الحرام کو واقع ہوتا ہے، اور اس واقعے کی بنیاد پر ایک دین بھی گڑھ لیا گیا۔ شیعہ کا دین اسی پر ہے، یا علی یا حسین، یہی دین ہے اس کا۔ کربلا سال بھر یہی چلتا ہے اور کچھ نہیں۔ آپ ان کا جلسہ دیکھیں، ان کی میٹنگ دیکھیں، ان کا گھر دیکھیں، ان کی آفس دیکھیں، ان کے یہاں صرف یا علی یا حسین، یا علی یا حسین۔ علی اور حسین کی نسبت کہاں سے، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ علی اور حسین اہل بیت میں سے ہیں، اہل بیت بنتا کس سے ہے؟ اہل بیت کی نسبت کہاں سے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس نسبت ہی کو ختم کر دیتے ہیں، بعد والے کو لیتے ہیں۔ جڑ کو ہم نے ختم کر دیا، ڈالی کو پکڑے ہوئے، دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر جھوٹی موٹی باتیں علی کے نام سے منسوب کر کے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب کر کے، اور کربلا کے نام پہ منسوب کر کے اس کو دین بنا لیا گیا۔
تو کربلا کے نام سے ایک دین چل رہا ہے، ایک واقعہ ہے، اور اس واقعے کی بنیاد پر ایک دین گڑھ گیا، سال بھر اسی کے گرد سارا دین، سارا جو ہے مسلک چلتا ہے، ساری باتیں چلتی ہیں۔ تو یہ انہونی واقعہ ہے، اس شیعوں کو دیکھ کر مسلمان بھی متاثر ہوئے، اور مسلمان بھی اس کے رنگ میں رگے ہوئے ہیں، اور پورا محرم کا مہینہ، جو لوگ سنی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو نا، شیعہ کے رنگ میں پورا محرم کا مہینہ رگے ہوتے ہیں، اسی جیسا سلوک، اسی جیسا کام، اسی جیسا طریقہ، وہی ماتمی لباس، وہی ماتمی کیفیت، وہی سبیل، وہی نیاز جو شیعہ کرتے ہیں، سیم یہ کر رہے ہیں، اس کی نقالی کرتے ہیں اور سمجھتے یہ دین ہے، جبکہ محرم الحرام کی ان صورت اور کیفیات کا اور محرم الحرام سے متعلق ان جو صورتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ لوگوں نے گڑھا ہے، ایک دین بنایا، راستے بنائے، طریقے بنائے، اس کو دین کا نام دیا، اور لوگ اس کو اپنا رہے، مسلمان بھی اس سے متاثر ہو رہے۔ کم از کم ہم اہل سنت ہیں، ہم حق والے ہیں، ہمارے گاؤں میں ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں، ایسے طریقے پر چلنے والے ہوں، ان کا ذہن صاف کریں، ان کے نظریات کو بدلیں، ان کے افکار کو بدلیں، جن نئی چیزوں کو دین بنا کر دین میں داخل کیا گیا ہے ان نئی چیزوں کو نکالیں، اور جو دین ہے اصل دین بتائیں، محرم کیا ہے، محرم میں ہمیں کرنا کیا ہے، اور اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے، تکلیف دے ہو، کیا اس حادثے کی بنیاد پر اس دن کو ماتم کا دن بنانا، بلکہ پورے مہینے کو منحوس قرار دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں شادی نہیں کی جاتی ہے کہ محرم الحرام نحوست والا مہینہ ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کی جائے گی، جبکہ بڑی بڑی شادیاں اس مہینے میں ہوئی۔ کوئی حادثہ ہو جانے سے اسلام نہیں بدلے گا، اسلام کی تعلیمات نہیں بدلے گی، اور کوئی ایسا وقت نہیں ہے، کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن کوئی غمناک واقعہ نہ پیش آیا ہو، کسی کی وفات نہ ہوئی ہو، کوئی جنگ نہ ہوئی ہو، کوئی حادثہ نہ پیش آیا ہو۔ ایسا تو ہر دن ہر تاریخ میں ہوا، تو کیا ہر تاریخ کو ہم غم کا تاریخ بنا لیں گے، غم کا مہینہ اور غم کا سال بنا لیں گے، یا غم کی وجہ سے اس دن کو ہم بلیک ڈے منائیں گے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، یہ میں پس منظر بیان کر رہا تھا کہ جہاں سے نسبت ہے ان کا نام تک نہیں لیا جاتا، اور نسبت کے بعد جو لوگ آل بیت میں شامل ہیں، ان آل بیت میں سے بھی 2-4 لوگوں کو، علی، فاطمہ، حسن، حسین، صرف 4 لوگوں کے نام پہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، آل بیت، آل بیت۔ ان کو بھی صحیح پتہ نہیں ہے یا حق بات چھپاتے ہیں، اور ان کا دیکھا دیکھی عام مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں آل بیت کی نسبت کدھر ہے، اور آل بیت میں کون سے لوگ داخل اور شامل ہیں، عام مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے آل بیت کون ہے، کون لوگ اس میں شامل ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تاکہ ہم وہ لوگ جو آل بیت کے نام پر کھیل کھیلتے ہیں اور آل بیت کے نام پر غلو کرتے ہیں، اور لوگوں میں یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہی آل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ذرا غور سے سنیں میری اس بات کو، کہ وہ لوگ جو آل بیت کے نام پر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آل بیت سے سچی محبت ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے نام کا ماتم کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، ان کے نام کی سبیل تقسیم کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، وہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ ہم ان کو پہچانیں گے کہ کیا یہ لوگ سچے محب آل بیت ہیں، اور ان کو بھی پہچانیں گے جو ناصبی کہلاتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ ایک اہل سنت کا راستہ ہے، ناصبی اور رافضی۔ ناصبی آپ نے سنا ہوگا، شاید سنتے ہوں گے ویڈیوز میں۔ ناصبی کس کو کہتے ہیں؟ ناصبی کہتے ہیں جو آل بیت کی شان میں گستاخی کرے، آل بیت کی شان میں گستاخی کرے، تنقیص کرے۔ افسوس کی بات ہے کہ اہل حدیث کو ناصبی کہا جاتا ہے، کہ یہ لوگ اہل بیت کی قدر نہیں کرتے ہیں، اہل بیت کا احترام نہیں کرتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اہل حدیث ہی وہ لوگ ہیں جو اہل بیت سے وہ محبت کرتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، بتلایا ہے، وہ اہل حدیث ہیں، منہج سلف پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ناصبی وہ ہیں جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور رافضی وہ ہیں جو آل بیت کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ ہم ان دونوں کے بیچ میں صحیح راستے اور سیدھے راستے پر رہتے ہیں ہم لوگ۔
نہ غلو کرتے ہیں نہ تنقیص کرتے ہیں. تنقیص بھی ہمارا پہلو نہیں ہے اور غلو کرنا بھی ہمارا پہلو نہیں ہے. اور پھر کچھ لوگ تو اتنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ اپنا سلسلہ نسب آل بیت سے ملاتے ہیں. ان کے سلسلہ کا کوئی پتہ نہیں ہے، خاندان کا پتہ نہیں ہے، اور خود کو سیدی کہتے ہیں، ہاشمی کہتے ہیں، ساداتی کہتے ہیں، جبکہ ایسا کرنے کی ممانعت ہے. جس کو اپنا جو ہے نسب صحیح سے معلوم نہ ہو کہ وہ آل رسول سے ہے یا آل بیت سے ہے، اور وہ آل بیت کی طرف اپنی نسبت کرے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. بخاری شریف کہتی ہے حدیث ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنے ٹھکانے کو جہنم میں بنا لے. تو بہرکیف آج ہم جانیں گے آل بیت کون ہے. آج دھیان سے سنیں آل بیت، کیونکہ آل بیت کے نام پر غلو کیا جاتا ہے، آل بیت کے نام پر ایک دین چلایا جا رہا ہے، ایک دکان فیکٹری چل رہی ہے، اور سال بھر اسی دکان اور اسی کاروبار سے خرید و فروخت کیا جا رہا ہے. ہمیں جاننے کی ضرورت آل بیت کون ہے، کون اس میں داخل اور شامل ہیں، اور ان کی عزت اور ان کا احترام ہمیں کیسے کرنا چاہیے. چنانچہ آل بیت کا مطلب پہلے نمبر پہ تو یہ ذہن میں رکھیں، آل بیت گھر والے، یہ لفظی ترجمہ آل بیت گھر والے. آل بیت یا اہل بیت دونوں سیم لفظ ہیں. آل بیت یا اہل بیت گھر والے، یہ عربی لفظ ہے، آپ لوگ شاید سمجھ بھی رہے ہوں گے. آل بیت گھر والے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کے گھر والے؟ خاندان والے. کس کے خاندان والے؟ تو یہاں مراد ہے آل بیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے. یہاں یہ بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ جب آل بیت اتنے محترم ہیں، اتنے عظیم ہیں، اتنے محترم ہیں، تو جن کی طرف نسبت ہے وہ کتنے محترم ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا حیرت کی بات نہیں ہے، مسلمانوں میں سے لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم آل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور جن سے نسبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو اپنا امام نہیں مانتے، امام کسی اور کو مانتے ہیں، پیشوا کسی اور کو مانتے ہیں، مقتدا کسی اور کو مانتے ہیں، مسئلہ کسی اور سے لیتے ہیں، فتویٰ کسی اور سے لیتے ہیں. تعجب کی بات ہے. آل بیت کے نام پر میں کہا دکانداری ہو رہی، دکان چل رہی ہے، جھوٹی دکانداری. دکان کو سجا کر چمکا کر، اور جیسے لگتا ہے کہ ہم ہی آل بیت سے سچی محبت کرنے والے، ہم ہی سچے پکے مسلمان ہیں، اس لیے کہ آل بیت سے ہم لوگ سچی محبت کرتے ہیں، جبکہ وہ جھوٹی محبت ہے. اصل محبت تو محمد رسول اللہ سے ہے، کیونکہ وہ آل بیت کے سب سے اصل ہیں، امام الانبیاء ہیں، دین لے کر آئے ہیں، آخری پیغمبر، آخری رسول ہے. قرآن کا نزول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے. تو ہمیں امام الانبیاء کو فالو کرنا ہے، آپ کی اتباع کرنی ہے. اس لیے نہ صرف آپ اس بات کو اپنے تک محدود رکھیں، بلکہ اس بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو آل بیت اور آل رسول کے نام پہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں. ان سے ایک سوال کر بیٹھے کہ چلو تم آل بیت سے بڑی محبت کرتے ہو، تم آل بیت سے جہاں نسبت ہو رہی ہے، کیا ان کو اپنا امام بھی مانتے ہو؟ امام اپنا کس کو مانتے ہو؟ جب فتویٰ تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہاں دیکھتے ہو؟ قرآن پلٹتے ہو، حدیث دیکھتے ہو، یا دیکھتے ہو کہ ہمارے امام کا کیا کہنا ہے، ہمارے بزرگ کا کیا کہنا ہے، ہمارے اکابرین کا کیا کہنا ہے؟ تعجب کی بات ہے کہ لوگوں نے اسلام کو کتنا بدل دیا اور غلط راستے پر چل رہے ہیں، اور ایسا شور مچائے ہوئے ہیں کہ جو محرم نہ منائے، تعزیہ نہ نکالے، ماتم نہ کرے، ان کو آل بیت کا باغی مانا جاتا ہے، ان کو آل بیت کا باغی مانا جاتا ہے، ناصبی کہا جاتا ہے. یہ لوگ ناصبی ہیں، آل بیت کی شان میں گستاخی کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے. آل بیت سے محبت کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ تعزیہ منائیں، آپ نظر و نیاز کریں، غیر اللہ کی نظر و نیاز کریں، غیر اللہ کے نام پر سبیلیں تقسیم کریں. یہ آل بیت سے محبت کا اظہار نہیں ہے، یہ تو تنقیص ہے، ان کے نام پر جھوٹا کاروبار ہے، جھوٹی بات ہے. اس سے تو ان کی تنقیص ہوتی ہے، وہ تو ان سے ان چیزوں سے، ان تعلیمات سے وہ دور ہیں اور پاک ہیں. تو آل بیت کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں، پورے انسانوں میں سب سے افضل ہے. ذہن بنائیں، آل بیت کے لیے محبت کا بھی تصور ذہن میں قائم کرنا ہے. سب سے پہلے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
ہمیں اپنا امام ماننا ہے، ہمیں اپنا مقتدی ماننا ہے، اپنا پیشوا ماننا ہے، اپنا سب کچھ ماننا ہے. دل اور جان سے بھی زیادہ عزیز ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب جا کر ایمان مکمل ہوگا. اور اگر جان سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز نہیں ہیں تو پھر ایمان مکمل نہیں ہوگا. ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہی نہیں. ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اتباع ایمان ہے. یہ مطلوب ہے ہم سے، اللہ تعالی اللہ رب العالمین کی طرف سے مطلوب ہے. اور جو اس طلب کو، اللہ کی اس طلب کو پورا نہیں کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سچا اظہار نہیں کر رہا ہے. اور ایسا آدمی آل بیت سے بھی صحیح محبت نہیں کر سکتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں کرتا. محبت کی شروعات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے یہ عقیدہ بنائیں، یہ ایمان بنائیں، انسانوں میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی میں بات کر رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی کا نمبر چوتھے نمبر پہ، پھر حضرت عثمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نمبر آتا ہے. آل بیت ابھی بات باقی ہے، آل بیت کی ابھی نسبت کی بات کیا، نسبت کے بعد ابھی 3 صحابی ہیں، اس کے بعد آل بیت ہیں. بتائیے ہم نے محبت میں کتنی غلو کر دی کہ آل بیت کو ہم نے سب کچھ بنایا اور آل بیت کے نام پر ہم دوسرے صحابی تک کو گالی دیتے ہیں. نعوذ باللہ، آل بیت میں بھی جو لوگ شامل ہیں ان کو بھی گالی دی جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آل بیت میں شامل ہیں. ایسی گندی گندی گالیاں شیعہ دیتے ہیں جن کو اپنی زبان پہ ہم لا بھی نہیں سکتے. جوتی پہ نام لکھتے ہیں، ٹوائلٹ پہ نام لکھتے ہیں، گندی جگہوں پہ نام لکھتے ہیں. تو بہرکیف آل بیت کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت کی شروعات ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی. اور اللہ کی محبت تو سب سے اوپر ہے. ہماری محبت کی شروعات محمد رسول اللہ سے، کیونکہ آل بیت کی شروعات ہو رہی ہے محمد سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں اور آپ کے گھرانے والے کو آل بیت کہا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون لوگ ہیں جو آل بیت میں شامل ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں شامل ہیں. 2 لفظوں سے اس کا معنی بتا سکتا ہوں، 2 تعریف. ایک تعریف تو یہ کریں کہ جن پر صدقہ حرام ہے وہ آل بیت ہیں. ایک تعریف، جن پر صدقہ حرام ہے وہ آل بیت ہے. دوسرے لفظوں میں اس طرح سے کہہ لیں کہ بنو ہاشم قبیلہ ہے قریش کا، قریش کے متعدد قبیلے ہیں اور ان قبیلوں میں قبیلہ ہے بنو ہاشم. تو بنو ہاشم میں جتنے مسلمان گزرے ہیں، مرد ہو یا عورت، صرف مسلمان، آل بیت میں صرف مسلمان کو داخل کیا جائے گا. تو آل بیت بنو ہاشم میں جتنے بھی مسلمان مرد اور عورت گزرے ہیں وہ سب آل بیت میں داخل ہیں. 2 لفظوں کے ذریعے تعریف کر سکتے ہیں. تھوڑی سی جب ہم اس کی وضاحت کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کی بیٹیاں، کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. یہ 4 بیٹیاں ہیں. شیعہ ایک کا تو نام لیتا ہے یا فاطمہ یا فاطمہ، 3 کو غیر کر دیتا ہے، بلکہ کتنا مانتا ہی نہیں، ان 3 بیٹیوں کو مانتا ہی نہیں ہے. کتنے لوگ تو بیہودہ زبان استعمال کرتے شیعوں میں. میں نے ایک شیعہ جو ہے اس کا جواب دیا ہے، اس نے اعتراض کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ برسوں میں یہ 4 بیٹیاں کیسے پیدا کر لی. نعوذ باللہ، اس طرح کی زبان. شاید آصف رضا علوی نام سے ہے، میرے بلاگ پر اس اعتراض کا جواب موجود ہے کہ اس نے کہا کہ 4 بیٹیاں نہیں ہیں، ایک ہی بیٹیاں صحیح ہے. بلکہ اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کرتے ہیں اور مسلمانوں میں سے بھولے والے مسلمان ان لوگوں کی نقالی کرتے ہوئے آج اس ماہ میں ماتم کرتے ہیں اور ان جیسی کیفیت اور ان جیسے انداز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کی بیٹیاں آل بیت میں داخل ہیں. اسی طریقے سے آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں اور آپ کے چچا، وہ چچا آل بیت میں کون لوگ؟ جو مسلمان ہیں. آپ کے چچا جو ایمان لائے، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ.
تو آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، آپ کے چچا جو اسلام قبول کیے، اور آپ کی پھوپھی، کس پھوپھی نے اسلام قبول کیا تھا؟ صفیہ رضی اللہ عنہا نے. اور اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں عروا اور عاتقہ یہ بھی آپ کی پھوپھیاں تھیں، تو ان کے اسلام لانے میں اختلاف ہے. تو یہاں میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، جن کے اسلام پر اتفاق ہے میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ صفیہ رضی آپ کی پھوپھیاں میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا. اور اسی طریقے سے آپ کی تمام بیویاں بھی آل بیت میں داخل ہیں. انشاءاللہ ابھی میں دلیل دے رہا ہوں. دلیل اس لیے دوں گا کہ شیعہ لوگ ازواج مطہرات کو آل بیت میں شامل نہیں مانتے ہیں. تو آپ کی بیویاں بھی، جملہ بیویاں، حضرت خدیجہ، عائشہ، سودا، حفصہ، ام سلمہ، زینب بنت خزیمہ، جویریہ، صفیہ، ام حبیبہ، میمونہ اور زینب بنت جحش، یہ 11 بیویاں سب کی سب آل بیت میں داخل. اور اسی طریقے سے بنو ہاشم کے سارے مسلمان، مرد اور عورت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں، اس بنو ہاشم میں سے جو گزرے ہیں، آل علی ہیں یا حسین رضی اللہ عنہ کے، حسن رضی اللہ عنہ کے، عقیل رضی اللہ عنہ کے، عقیل جو ہے، اسی طریقے سے جعفر ہیں، عباس ہیں، حمزہ ہیں، یہ سب لوگ جو اس بنو ہاشم کے قبیلے سے ہیں، ان سارے لوگوں کی نسلوں کو، ان کی اولادوں کو آل رسول میں اور آل بیت میں شامل مانا جاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بنو ہاشم جو قبیلہ ہے، خاندان ہے، جو سب سے اونچا خاندان ہے، اس خاندان کے تمام مرد اور عورت جو مسلمان ہوئے وہ سب لوگ آل بیت میں داخل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں آل بیت میں داخل ہیں، اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو شیعہ بھی مانتے، گو کہ انکار کرتے ہیں 3 بیٹیوں کا. ہر شیعہ نہیں انکار کرتا لیکن کچھ اس میں ہے، اس لیے ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جب ضرورت پڑے دلیل کی، اعتراض کا جواب دینے کی، تو ہم ان کو بتا سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں وہ آل بیت میں داخل ہیں. اور اسی طریقے سے جو چچا ہیں وہ چچا بھی آل بیت میں داخل ہیں. چچا کے تعلق سے میں ایک دلیل ذکر کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حارث. حارث کے ایک بیٹے ہیں ربیہ. ربیہ کے بیٹے ہیں عبد المطلب. یہ اسلام لائے تھے، صحابی ہیں اور ان سے حدیث بھی مروی ہے. تو عبد المطلب بن ربیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے نسل سے آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا عباس، ان کے بیٹے فضل، یہ دونوں جو ہے یعنی عبد المطلب بن ربیہ اور فضل، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں صدقہ کے مال پر مزدوری کی حیثیت سے لگا دیجئے. اس میں جو مزدوری آئے گی، جو کچھ کماؤں گا، اس پیسے سے میں شادی کروں گا. میں شادی کرنا چاہتا ہوں، پیسے نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو منع کیا. آپ نے ان کو بتایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1072 نمبر کی، ان الصدقہ لا تنبغی لآل محمد انما ہی اوساخ الناس. صدقہ آل محمد پر حرام ہے. یہی سب سے مین تعریف کی جاتی ہے آل بیت کی. آل بیت کون ہے؟ وہ جن پر صدقہ حرام ہے. تو آل بیت پر، آل محمد پر صدقہ حرام ہے. صدقہ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کا میل کچیل ہے، یہ آل بیت پر حرام ہے. اور آل بیت کو اللہ تعالیٰ نے بالکل پاک بنایا ہے، پاک صاف کیا ہے. جیسے کہ ابھی میں نے ایک آیت پڑھی تھی، اس کی بعد میں تشریح آئے گی. تو آپ کے چچا اور اس کی چچا کی جو نسل سے جو لوگ آ رہے ہیں اس حدیث کے اندر داخل ہیں، کیونکہ دونوں چچا کی اولاد سے تھے، فضل اور عبد المطلب بن ربیہ. ان دونوں کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ ان الصدقہ لا تنبغی لآل محمد. صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے. انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کا میل کچیل ہے. تو یہ چچا اور اس کی نسل سے جو لوگ ہیں ان کے لیے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ہے، خیبر کے خمس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو دیا تھا. یہ بھی دھیان میں رکھیں، آل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ تو حرام ہے لیکن مال غنیمت میں سے 5واں حصہ دیا جاتا ہے. صدقہ کا یہ بدل کہلاتا ہے. صدقہ کا یہ بدل، خمس 5واں حصہ مال غنیمت جو کافروں سے ملے غزوے کے طور پہ، یا ان سے جو ہے جو فتح ہوتی ہے اس سے جو مال ملتا ہے مال غنیمت، تو وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کے لیے، آل بیت کے لیے. تو خمس میں سے حصہ ملے گا لیکن صدقہ میں سے نہیں.
صدقہ ان پر حرام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مال غنیمت میں سے اس کے خمس میں سے بنو ہاشم کو دیا اور بنو مطلب کو دیا. تو قریش اور دوسرے قریش کو نہیں دیا. تو جبیر بن مطعم اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول قرابت میں تو ہم لوگ بھی قریب ہیں, آپ ان کو دے رہے ہیں لیکن ہم کو نہیں دے رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے 3140 نمبر کی, انما بنو المطلب و بنو ہاشم شیء واحد. بنو مطلب اور بنو ہاشم یہ ایک ہی چیز ہے. بنو مطلب اور بنو ہاشم یہ ایک ہی چیز ہے. اب یہی حدیث جو بخاری کی ہے, اس حدیث کی بنیاد پر محدثین نے اور بعض علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ آل بیت میں صرف بنو ہاشم ہی نہیں ہے, آل بیت میں بنو مطلب بھی شامل ہے. کیوں کہ اللہ کے رسول نے ایک ہی چیز قرار دیا ہے اس حدیث کی بنیاد پر. بلکہ یہ تو متفقہ مسئلہ ہے کہ آل بیت میں بنو ہاشم کے تمام مسلمان مرد اور عورت داخل ہیں, لیکن بعض علماء نے اس حدیث کی بنیاد پر بنو مطلب کو بھی اس میں شامل مانا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. بنو مطلب, بنو ہاشم, بنو مطلب, بنو نوفل اور بنو شمس, یہ 4 بھائی تھے, ان میں سے 2 کو آپ نے دیا ہے, 2 کو نہیں دیا ہے. اب یہاں پر ایک غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہی جو بات پہلے میں ذکر کیا تھا کہ شیعہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو, ازواج مطہرات کو آل بیت میں سے نہیں مانتے, اور ساتھ ساتھ ایک دلیل بھی پیش کرتے ہیں. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے, الفاظ میں بیان کرتا ہوں, الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2408 نمبر کی. صحابی پوچھتے ہیں, تابعی ہیں وہ صحابی, زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں, فَقُلْنَا مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ نِسَاؤُهُ قَالَ لَا. تابعی پوچھتے ہیں صحابی سے, زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے, کہ آل بیت میں سے کون ہیں, کون آل بیت ہیں, کیا نبی کی بیویاں آل بیت میں سے ہیں؟ قَالَ لَا, جواب دیا صرف لا. اس جواب کی بنیاد پر غلط فہمی ہوئی ہے شیعہ کو, یا جان بوجھ کر لوگوں کو جو ہے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے. کہتے دیکھو یہاں پر جواب دیا گیا ہے کہ نبی کی بیویاں آل بیت میں سے داخل نہیں ہیں, جبکہ صحیح مسلم کی دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے, حسین بن صبرہ ایک تابعی ہیں, وہ سوال کرتے ہیں یہی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, قال له حسین, حسین رضی اللہ عنہ اس سے کہتے ہیں, کس سے؟ زید رضی اللہ عنہ سے, ومن اہل بیتہ, اہل بیت میں سے کون لوگ ہیں, کون لوگ ہیں جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے. الفاظ دیکھیں بالکل واضح الفاظ ہیں, یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتہ, الیس نساؤہ من اہل بیتہ, کیا ازواج مطہرات نبی کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ سوال دیکھیے, الیس نساؤہ من اہل بیتہ, کیا نبی کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ جواب سنیے زید رضی اللہ عنہ کا, قال نساؤہ من اہل بیتہ, آپ کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں. ایک دم جواب کلیئر. اب اتنا صریح جواب ہونے کے باوجود اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ بغض ہے, نبی کی بیویوں سے عداوت ہے, آل بیت کے نام پر چند لوگوں سے محبت ہے, اور آل بیت کے نام پر بہت سارے لوگوں سے دشمنی ہے. تو یہ آل بیت سے محبت کا اظہار نہیں ہے, تو یہ دراصل ناسبی ہیں. یہ ناسبی ہیں جو بعض سے محبت کرتے ہیں, وہ بھی محبت غلو سے بھی غلو بڑھ کر محبت کرتے ہیں, غلو کرتے ہیں محبت کے نام پر, اور مزید جو لوگ آل بیت میں شامل ہیں ان کا انکار کرتے ہیں. اگر یہ لوگ آل بیت سے محبت کرتے ہیں شیعہ, تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو کبھی گالی نہیں دیتے, سیدہ عائشہ کو کبھی گالی نہیں دیتے. ایسی سی گالی آپ انٹرنیٹ کھولیں اور سرچ کریں شیعہ حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں, ایسی ایسی گندی گالیاں اپنی زبان پر نہیں لا سکتے آپ, اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آل بیت سے محبت کرتے ہیں. تو اس دلیل کی بیویاں بھی آل بیت میں شامل ہیں. اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے, اس حدیث کو شیعہ کوٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ آل بیت میں صرف 4 لوگ داخل ہیں. ایک حدیث کے اندر 4 لوگوں کا ذکر ہے, علی, فاطمہ, حسن اور حسین, یہ 4 لوگوں کا ذکر ہے حدیث کے اندر. تو شیعہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور یہ شور مچاتے ہیں کہ آل بیت میں صرف یہی لوگ ہیں, باقی آل بیت میں اور کوئی نہیں.
حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 24 نمبر کی حدیث ہے. بہت سے لوگ مسلمانوں کو 24 نمبر ہی کرتے ہیں، یہ ڈبل 24 ہے، 24. یہ 24 نمبر کی حدیث ہے، 24 نمبر کی صحیح مسلم کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چادر اوڑھے ہوئے فجر کے وقت نکلے، اور اس چادر پہ جو ہے شکلیں بنی ہوئی تھی کجاؤں کی یا ہاڑیوں کی، کالے بال کی طرح. اتنے میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے، ظاہر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں سیدنا حسن کو شامل کر لیا، ڈھانک لیا. پھر اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو بھی اپنی چادر میں ڈھانک لیا. پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ نے ان کو بھی چادر میں ڈھک لیا، اور آپ نے قرآن کی ایک آیت پیش کی. کون سی آیت؟ جو ابھی میں نے شروع میں پڑھا تھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے. یہی آیت شیعہ کے لیے سب سے بڑی آیت ہے. قرآن کی اس سے بڑی کوئی آیت شیعہ کی نہیں ہے. اسی آیت پہ دھوم مچاتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، یہ ہے. اور پھر جو غدیر خم کے نام پر یہ لوگ جو عید مناتے ہیں، اس کا بھی میں ذکر کر رہا ہوں. تو یہ آیت تطہیر نام دیتے ہیں شیعہ لوگ. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے. اس ایک 33 آیت نمبر کا دوسرا پارٹ ہے. پہلے پارٹ میں اللہ کہتا ہے ازواج مطہرات سے وقرن فی بیوتکن، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں سکونت اختیار کرو. یہ حکم تو نبی کی بیویوں کو ہے، لیکن حکم عام ہے تمام مسلمان عورتوں کے لیے کہ گھروں سے باہر نہ نکلو، گھر میں رہنا تمہارا کام ہے، بازار جانا نہیں ہے. سیاست کرنا، گھومنا پھرنا، یا بزنس کرنا، یا جو ہے نوکری کرنا، گھر سے باہر نکل کر کام کاج کرنا، مردوں کے شانہ بشانہ چلنا، جیسے کہ آج وومنس امپاورمنٹ کے نام پر، عورتوں کی خود مختاری کے نام پر عورتوں کو مردوں کے ہم پلہ قرار دیا جا رہا ہے، اور عورتوں کو بھی مردوں کی صف میں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلکہ یہ کوشش ہو رہی ہے ہر وہ کام جو مرد کر رہا ہے عورت بھی کرے. پلین اڑائے، ٹرین چلائے، وہ جو ہے نوکری کرے، قیادت کرے، سیادت کرے، ہر کام جو مرد کر رہا ہے وہ عورت بھی کرے. یہ کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمان بھی اس کو فالو کرتے نظر آ رہے ہیں. اللہ کی پناہ، ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. تو بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں کس کس کو لیا؟ حضرت حسن کو لیا، حضرت حسین کو لیا، فاطمہ آئی ان کو لیا، اور پھر اس کے بعد حضرت علی ان کو لیا، 4 لوگوں کو. اور آپ نے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ چاہتا ہے اے نبی کے گھرانے والیوں. خطاب کن کو ہے؟ خطاب نبی کی بیویوں کو ہے. یہاں سمجھنا ہے تاکہ آپ خود بھی سمجھیں، دوسروں کو جواب بھی دے سکیں. یہ آیت، اس آیت میں اللہ نے نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا ہے. یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے. دوسرا ٹکڑا، پہلے ٹکڑے میں اللہ فرماتا ہے وقرن فی بیوتکن، اے نبی کی بیویوں گھروں میں سکونت اختیار کرو. یہ دوسرا ٹکڑا. اس کے بعد یہ بات ہو رہی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والیوں اللہ چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے، پاک صاف کر دے، بالکل پاک کر دے. ویطہرکم تطہیرا، مکمل اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. اس آیت، یہ آیت شیعہ کے لیے کیا ہے، سب سے بڑی آیت. قرآن نہیں مانے لیکن اس آیت کو نہیں چھوڑے گا. یہی آیت اس کے آیت تطہیر نام دیتے ہیں. اور چونکہ اس حدیث میں، صحیح مسلم کی اس حدیث میں 4 لوگوں کا ذکر ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اہل بیت میں انہی لوگوں کا ذکر ہے. یہی لوگ اس سے مراد ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ہے، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد صرف 4 لوگوں کو اپنی چادر میں ڈھکا. جبکہ ابھی میں نے بتایا، زید رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ نبی کی بیویاں بھی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی اولادوں کو بتایا کہ آل محمد پر صدقہ حرام ہے. پھر بنو ہاشم کو جو ہے خمس میں سے دیا بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو. تو خمس میں سے دینا کسی خاندان کو اس بات کی علامت ہے کہ وہ آل بیت میں سے، ان پر صدقہ حرام ہے. خمس عام مسلمانوں کے لیے نہیں. تو یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ یہ آیت چونکہ مخاطب اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں سے ہے،
تو ظاہر سی بات نبی کی بیویاں اس آیت میں ہر حال میں شامل، مخاطب تو اللہ انہی عورتوں سے ہے، انہی بیویوں سے ہے، تو ان بیویوں کو آل بیت میں سے کیسے نکال سکتے؟ اللہ تعالیٰ ان بیویوں کو کہہ رہا ہے کہ آل بیت سے ہر قسم کی گندگیوں کو میں دور کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں بالکل پاک اور صاف کرنا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ اس وقت حضرت علی تھے، حضرت فاطمہ آئے، حضرت حسن آئے، حضرت حسین آئے، ان کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں ڈھکا دی، یہ لوگ بھی بطور خاص ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ شیخ نے بھی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہنستے کھیلتے، بہت بے پناہ محبت کرتے تھے۔ تو یہ اس کیفیت کا اظہار ہے، بے پناہ محبت کا اظہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اور حضرت حسن سے، حضرت حسین سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن اس محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آل بیت میں صرف یہی 4 لوگ داخل ہیں۔ آل بیت میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، نبی کی بیٹیاں بھی ہیں، نبی کی بیویاں بھی ہیں، نبی کے چاچے بھی ہیں، نبی کی پھوپھیاں بھی ہیں، اور بلکہ بنو ہاشم سے آنے والے ہر مسلمان مرد اور عورت آل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے میں ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس خالد بن سعید صدقہ کے طور پر گائے لے کے آتے ہیں، صدقہ کے طور پر، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آل محمد پر صدقہ حلال نہیں ہے۔ یہ گائے کس کے لیے لایا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے، اور آپ فرماتی ہیں کہ آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے 1708 نمبر کی، 10,708 نمبر کی۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آل محمد میں اور آل بیت میں داخل ہے۔ یہ تو آل بیت کا میں نے تعارف کرایا، آل بیت کون ہے۔ میرے خیال سے اب ذہن صاف ہو گیا ہوگا کہ آل بیت کون ہے۔ صرف 4 لوگ نہیں ہیں جن کا ڈھنڈورا شیعہ پیٹتے ہیں، اور آل بیت پہ اگر آل بیت سے محبت کا اگر مطلب ہے تو ہم معتدل محبت کریں گے، اعتدال کے ساتھ، نہ تو ناسبی کی طرح محبت کریں گے کہ شان میں گستاخی آل بیت کا نام بھی لیں، گستاخی بھی کریں، اور نہ ہی رافضی کی طرح شیعہ کی طرح کریں گے کہ ان کا نام لیں گے اور غلو کریں گے، محبت کا اظہار کریں گے اور محبت کے نام پر غلو کریں گے۔ دونوں کے بیچ یہ امت وسط ہے، یہ جو ہماری امت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت وسط ہے، افراط و تفریط سے پاک ہے، غلو سے پاک ہے، تنقیص سے پاک ہے، اعتدال کی راہ پر چلنے والی امت ہے، اور اس امت میں سے ہم وہ لوگ، ہم جماعت والے اس میں سے ہیں جو اعتدال کی راہ پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں عمر بھر، زندگی بھر اعتدال کی راہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبھی میں نے آل بیت کا تعارف آپ سے کیا، اور اس کے ذریعے آپ نے سمجھ لیا کہ آل بیت کون ہے۔ انشاءاللہ اب جو ہے کسی دوسرے کو بھی بتا سکتے ہیں کہ آل بیت کون ہے۔ 2 لفظوں میں تو میں نے تعریف کر کے دکھایا، آل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، یہ سب سے آسان تعریف، یا دوسرے لفظوں میں آل بیت وہ ہیں جو بنو ہاشم سے جتنے بھی مسلمان مرد اور آ رہے ہیں سب آل بیت میں داخل ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی شامل مانا جائے گا، تمام بیٹیوں کو بھی شامل مانا جائے گا، آپ کے تمام چچا جو اسلام لائے، چچا کی نسل سے جو لوگ آ رہے ہیں، اور بنو ہاشم کے خاندان کے تمام مسلمان۔ اب آتے ہیں مقام و مرتبہ کی طرف۔ اسی آیت کو جس کو شروع میں پڑھا، ابھی بھی پڑھ رہا ہوں، جو آیت تطہیر شیعہ کے یہاں مشہور ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ اے نبی کی گھر والیوں تم سے ہر قسم کی گندگیوں کو دور کرنا چاہتا ہے اور ہر طرح سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو آل بیت پاکیزہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ ہم تمہیں پاک کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پاک ہستیاں ہیں، پاک لوگ ہیں، ان سے ہماری عقیدت ہونی چاہیے، ان سے ہماری محبت ہونی چاہیے۔ سیدنا حسن ہو، سیدنا حسین ہو، حضرت علی ہو، امہات المومنین ہو، آپ کے چچا ہوں، اور آپ کی نسل سے آنے والے اور ہاشم کی نسل سے آنے والے جتنے بھی مسلمان، ان تمام مسلمانوں سے محبت ہو، بے پناہ ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ محبت میں غلو بھی نہیں ہو اور محبت کے نام پہ تنقیص بھی نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی 227 نمبر کی، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل بیت کی فضیلت کو واضح کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل
اللہ رب العالمین نے اسماعیل کی اولاد سے کنانا کو منتخب کیا، قبیلہ کنانا کو، کنانا خاندان کو۔ عرب والے کس نسل سے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے؟ سب سے پہلے عرب میں کون آئے؟ کس نے اپنی اولاد کو مکہ کے پاس چھوڑا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کس کو چھوڑا؟ نسل کس سے چلتی ہے؟ لڑکے سے چلتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلی ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے کس کو منتخب کیا؟ کنانا کو منتخب کیا۔ آگے فرماتے ہیں وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِّن کَنَانَا، اور کنانا سے قبیلہ قریش کو منتخب کیا۔ پھر وَاصْطَفَىٰ مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، اور قبیلہ قریش سے بنی ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، کہ انتخاب اللہ کی طرف سے۔ وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اور مجھے بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ تو یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ نسب نامے کی فضیلت نہیں ہے، لیکن جو نسب اللہ کے رسول سے جوڑتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نسب نامے کی فضیلت نہیں ہے، اس پر فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے۔ نسب اور سلسلہ تعارف کے لیے، تعارفو، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے۔ قبائل کس لیے ہیں؟ ایک دوسرے کی معرفت کے لیے، ایک دوسرے کے پہچان کے لیے۔ لیکن سلسلہ نبی یہ سب سے بڑا سلسلہ ہے، سب سے عظیم سلسلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے کو، اس سلسلے سے نبی کو جوڑا۔ سب سے عظیم نسب، سب سے عظیم سلسلہ، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی نبی اور نبی کی نسل سے، نبی کے بیت سے، نبی کے گھرانے سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے منتخب لوگ ہیں، بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، بڑی اونچی ہستیاں ہیں۔ ان سے ہماری عقیدت عام لوگوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے شیعہ کا جو میلہ لگتا ہے عید غدیر کے نام سے، سنا ہوگا، غدیر غدیر، شاید اس کا پس منظر آپ کو معلوم نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے ولی بنا کر بھیجے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو یمن کا ولی بنا کر بھیجا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت علی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرتے ہیں، آپ کے ساتھ واپسی ہوتی ہے۔ بعض صحابہ حضرت علی کے بارے میں کچھ شکایات کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو جب مکہ سے مدینہ کی طرف واپس ہو رہے تھے، ان دونوں کے بیچ میں، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک مقام ہے غدیر خم کے نام سے۔ خم، غدیر خم دراصل ایک چشمہ تھا، پانی کا چشمہ، اس کے نام پر ایک بستی، ایک قریہ کا نام پڑ گیا، خم، غدیر خم۔ شیعہ لوگ اسی نام سے عید غدیر مناتے ہیں، غالباً شاید 18 ذی الحجہ کو یا اس طرح سے شاید۔ تو اس مقام پر، غدیر خم کے مقام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کی وصیت کرتے ہیں، دو چیزوں کی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، تم اسے مضبوطی سے پکڑو۔ اور دوسری حدیث میں ہے، دوسری حدیث لَتَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ کی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آج لوگ گمراہ اس لیے ہو رہے ہیں، مسلمانوں میں بے دینی اور گمراہی اس لیے آ رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، محمد رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا، الگ الگ امام پکڑ لیا، ہمارے لیے امام فلاں، ہمارے لیے امام فلاں، ہمارے لیے پیر فلاں، ہمارے لیے اکابر فلاں، ہمارے لیے پیشوا فلاں، ہمارے لیے، سبوں نے اپنا اپنا پیشوا الگ بنا لیا۔ اور آل بیت کی نسب، آل بیت کی نسبت جہاں سے شروع ہو رہی ہے، جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، نسبت جہاں تک پہنچ رہی ہے، جس سے جڑا ہوا ہے مسئلہ، یہ انہی کو چھوڑ دیتے ہیں، انہی کے نام پر جو دین ہے، جو قرآن ہے، جو شریعت، انہی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور علی کے نام پر کوئی دین بنا رہا ہے، کوئی فاطمہ کے نام پر دین بنا رہا ہے، کوئی حسین کے نام پر دین بنا رہا ہے، کوئی کربلا کے نام پر دین بنا رہا ہے، دوسروں کے نام پر شخصیت پر دین بنا رہا ہے۔ اور آل بیت کا نسل، آل بیت کی نسل جہاں سے چل رہی ہے، سلسلہ جہاں سے جڑ رہا ہے، جس سے نسبت ہے، اسی کو چھوڑ دے رہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے سب سے بڑے ہیں، انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ تو بھلا بتائیے، کوئی مومن اور مسلمان نبی سے بڑھ کر کس سے محبت کر سکتا ہے؟ کس کو اپنا امام بنا سکتا ہے؟ کس سے اپنی محبت کا اس سے زیادہ اظہار کر سکتا ہے؟ بے پناہ
اور سب سے زیادہ محبت قرآن میں تو مثالیں دی گئی ہے، فلاں سے فلاں سے فلاں سے، ان تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر محبت تمہیں رسول سے ہونی چاہیے، ماں باپ سے بڑھ کر، گھر سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، تجارت سے بڑھ کر، تمام چیزوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت رسول سے ہونی چاہیے۔ لیکن ہو کچھ اور رہا ہے، شور کچھ اور مچایا جاتا ہے، کام کچھ اور کیا جا رہا ہے۔ تو گھر کے اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز تو یہ کہا کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل بیت سے محبت کرو۔ دوسری چیز، شیعہ اس دن کو بھی عید کا دن مناتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شان کو بیان کیا، حضرت علی کی فضیلت کو بیان کیا، مقام و مرتبے کی امت پر جو صحابہ غلط فہمی کے شکار ہو رہے تھے، شکایت کر رہے تھے، ان کی شکایت کو دور کرنے کے لیے علی رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو بلند کیا اور بتایا علی کی شان کیا ہے۔ اور آپ بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اہل بیت کے سلسلے میں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں اہل بیت کے سلسلے میں، ان کو یاد رکھنا ہے، ان کو بھولنا نہیں، ان سے محبت کرنا، ان سے بے پناہ محبت کرنا، ان کو یاد رکھنا، ان سے انسیت جوڑ کے رکھنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی محبت کا اظہار کیا، آپ کی فضیلت کو بیان کیا، اور آل بیت کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے 3 مرتبہ جو ہے مقام غدیر خون پر جو ہے آپ نے اس بات کو ذکر کیا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آیت نازل ہوئی، آیت مباہلہ۔ میں کچھ سوال بھی کرتا رہوں گا تاکہ آپ جو بیان کرو ایسا نہیں کہ وہ بیان کرو آپ کو وہ اصل چیز ہی سمجھ میں نہیں آئے۔ مباہلہ سمجھتے ہیں؟ مباہلہ، مباہلہ کہتے ہیں لعنت بھیجنا، ایک فریق دوسرے فریق پر لعنت بھیجے۔ وہ کب پیش آتا ہے؟ جب 2 فریق آپس میں مناظرہ کریں، بات چیت کریں کسی مسئلے پر، اور گفتگو کے ذریعہ یا باتوں کے ذریعہ، دلائل کے ذریعہ دونوں میں فیصلہ نہ ہو، نتیجہ نہ نکلے، بات طول ہی پکڑتی جائے، تو بات ختم کیسے ہوگی؟ بات ختم کرنے کا ایک حل بتایا گیا ہے، مباہلہ کرو، تم اس پر لعنت بھیجو، وہ تم پر لعنت بھیجو۔ اگر میں جھوٹا، میرے اوپر اللہ کی لعنت، وہ کہے کہ اگر میں جھوٹا، میرے اوپر اللہ کی لعنت۔ یا اس طرح سے بھی جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ جو سچا ہے اس کی زندگی میں جھوٹا پڑ جائے۔ لعنت کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، بلکہ لعنت بھیجنا ہے ایک دوسرے پر۔ تو مباہلہ کی آیت ہے، وہ سورہ آل عمران میں 61 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنی اولاد کو بلاؤ اور ہم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں۔ اولاد کا ذکر ہے قرآن کی آیت میں۔ مباہلہ کی شکل تھی، اولاد کو بلا کر لعنت بھیجنا تھا، ہمارے اوپر لعنت، اگر ہم جھوٹے ہیں ہمارے اوپر، ہماری اولاد پر لعنت۔ وہ کہے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو یہ مباہلہ نجران کے عیسائی آئے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، نجران کے عیسائی کچھ دوسری باتیں کر رہے تھے، اختلاف ہو گیا، تو آیت مباہلہ نازل ہوئی اور پھر کہا گیا کہ تم اپنی اولاد کو، اپنے لڑکوں کو بلاؤ، وہ اپنے لڑکوں کو بلائے اور لعنت بھیجے ایک دوسرے کا۔ تو چونکہ ابنا کا ذکر ہے، لڑکے کا ذکر ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین فقال اللہم ہؤلاء اہلی۔ یہ جو مقام استشہاد ہے، جو دلیل مسئلہ جو استنباط کر رہا ہوں، یہ ہے کہ اولاد کو، لڑکوں کو بلانے کا ذکر کیا گیا، کہا گیا، حکم دیا گیا، تو نبی نے اپنی اولاد کو بلایا۔ اولاد میں کن کو بلایا؟ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے طور پر کن کو بلایا؟ علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن کو بلایا اور حسین کو بلایا۔ پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے گھر والے۔ استدلال سمجھ میں آیا؟ اولاد کو بلانے کہا گیا، رسول نے اپنی اولاد کو بلایا، اپنے اہل خاندان کو بلایا، اور رسول نے کیا فرمایا؟ اللہم ہؤلاء اہلی، یہ میرے اہل ہے، اہل بیت ہے، یہ میرے گھر والے۔ تو اس سے بھی ان چاروں کی فضیلت معلوم ہے۔ یہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت حسن سے، حضرت علی، ان سب سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کا بڑا ذکر ہے، لیکن ہم غلو نہیں کریں گے۔
شیعہ کی طرح حضرت علی کو اللہ نہیں بنا دیں گے، اور شیعہ کی طرح جو ہم حضرت علی کو ابو بکر پر فضیلت نہیں دے دیں گے، حضرت عمر پر فضیلت نہیں دے دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت نہیں دیں گے، جو مقام ہے وہ مقام دیں گے۔ علی کو تو شیعہ کی بات تو رہنے دیں، مسلمان بھی علی کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتا، حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ یہ غلو کرنا ہوا نا، آل بیت کے نام پر غلو ہے نہیں ہے؟ حضرت علی مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر آل بیت میں سے ہیں تو کیا مشکل کشا ہو جائیں گے؟ وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو صحابی ہیں، وہ بھی تو پیدا ہوئے، وہ بھی وفات پا گئے، ان کی بھی ضرورت تھی، انہوں نے شادی کی ہے، انہیں بھی بیماری لگتی تھی، تکلیف پہنچتی تھی، کھاتے تھے، سوتے تھے، یہ تو انسانی کمزوری ان کو بھی لاحق ہوتی تھی۔ وہ مشکلوں کو دور کرنے والے کیسے ہیں؟ مشکلوں کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ تو مسلمانوں کا بھی عقیدہ خراب ہے اہل بیت کے سلسلے میں۔ وہ کون مسلمان ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کون ایسے لوگ ہیں جو حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ درست نہیں ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے، مشرکانہ۔ ایسا عقیدہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ تو بہرکیف اس حدیث سے بھی ہمیں اہل بیت کی فضیلت کا علم ہوا۔ اسی طریقے سے میں نے بتایا کہ نسب واسطہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو نسب رسول اللہ کا ہے بڑا عظیم ہے، اللہ نے اس کو پسند فرمایا ہے، اللہ نے اس کو منتخب فرمایا ہے۔ اسی لیے سلسلہ صحیحہ کی شیخ البانی نے جو حدیثوں کا ایک مجموعہ تیار کیا ہے، سلسلہ صحیحہ، اس کی حدیث ہے 2036 نمبر کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل سبب ونسب منقطع یوم القیامہ الا سببی ونسبی۔ قیامت کے دن تمام واسطے اور نسب سب ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن کوئی واسطہ نہیں، کوئی نسب نہیں، میں بڑے خاندان سے تھا، میں فلاں جو ہے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، میرا واسطہ فلاں سے تھا، اتنا بڑا تھا میں۔ تو قیامت میں یہ نسب نامے اور یہ واسطے ختم ہو جائیں گے، لیکن نبی نے فرمایا الا سببی و نسبی، سوائے میرے واسطے اور میرے نسب کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اتنا اعلیٰ اور عظیم ہے کہ قیامت میں بھی یہ نسب چلے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نسب بڑا عظیم ہے، اس نسب سے ہونا بڑا عظیم ہونا ہے۔ اس لیے جھوٹے اور مکار لوگ بھی اپنے آپ کو ساداتی یا ہاشمی دیکھتے ہیں، دن رات گالی بکتا ہے اور اپنے آپ کو ہاشمی کہتا ہے۔ ایک ہاشمی میاں سنا ہوگا آپ نے تقریر ان کی، ہاشمی میاں گالی بکنے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، جو دہشت گرد ہے اس کو دہشت گرد نہیں کہتا ہے، اور مسلمانوں معصوم مسلمانوں کو کہتا ہے وہابی دہشت گرد ہے، اہل حدیث دہشت گرد ہے۔ حق بات یو پی میں ہے، گجرات میں ہے، حق بات وہاں تو بول نہیں پا رہا، مسلمانوں کے خلاف بولنا آسان ہے تو مسلمانوں کی دہشت گرد۔ دن رات ہر تقریر میں گالی گالی، اور یہ ہاشمی خود کو لکھتا ہے۔ کدھر کا تعلق ہاشمی؟ ہاشمی ایسے ہیں، ہاشمی تو جان دینے والے، یہ تو جان لینے والا ہے، قتل کرنے والا ہے، مارنے والا ہے۔ تو ہاشمی جان دینے والا ہوتا ہے، جان لینے والا نہیں، گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے لوگ جھوٹے غلط طریقے سے جھوٹے طور پر اپنے آپ کو ہاشمی لکھتے ہیں، سیدی کہتے ہیں، سید فلاں، سید فلاں یا فلاں ساداتی، جبکہ نسب ثابت نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ نسب ہی اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے کہ لوگوں نے جھوٹی نسبت بھی اس طرف کر دی، ہم بھی آل رسول میں سے، ہم بھی آل محمد میں سے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول کی طرف سے وعید ہے، ایک حدیث بھی میں بیان کیا تھا، پھر میں دوبارہ بیان کروں گا۔ تو قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب وہاں بھی باقی رہے گا۔ قرآن کی آیت بھی ہے اس طرح سے، سورہ مومنون کی آیت نمبر 101 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت جو ہے کوئی نسب نہیں رہے گا، اور لوگوں کی پوچھ گچھ بھی نہیں رہے گی، کوئی دوسرے کو پوچھے گا بھی نہیں۔ جب سور پھونکا جائے گا اتنا ہولناکی والا ماحول ہوگا، نسب نامے اور عظمت اور بڑپن کہاں سے، کچھ نہیں، سب برابر، سب کچھ بھول جائے گا آدمی، کس خاندان سے تھا، میں کتنا بڑا تھا، کتنی بڑی حیثیت کا تھا، سب آدمی بھول جائے گا، کوئی کسی سے نہیں کچھ پوچھے گا۔ تو یہ قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ اہل بیت کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، چند ایک میں نے بیان کیا ہے، اور علماء کرام نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں الگ الگ حیثیت سے۔
حضرت حسن کی فضیلت، حضرت حسین کی فضیلت، حضرت علی کی فضیلت، حضرت فاطمہ کی فضیلت، بلکہ آپ عشر مبشرہ کی کتاب دیکھیں، صحابہ کی سیرت دیکھیں، ہر جگہ آپ کو اہل بیت کی فضیلت پر جو ہے یعنی بہت سارے مواد اور بہت سارے میٹیریل اور یعنی مستقل کتابیں بھی اہل بیت میں الگ الگ لوگوں پر لکھی گئی، لیکن اس کے ذکر کا یہاں پر مقام تو نہیں ہے، مختصر چیزیں جو ہے بیان یہاں پر کی جا سکتی ہیں۔ بھر کے پہلے بیت جو ہے بڑے نسب والے ہیں، بڑے عظیم ہیں اور بڑی فضیلت والے ہیں، ہمیں ان سے بڑی محبت ہے، ہم ان سے محبت کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے، ہم ان سے محبت کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی سچا پکا مسلمان اہل بیت سے جو ہے محبت کا اظہار کر سکتا ہے اور کرے گا، ہر وہ جو اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان کہتا ہے اور اگر وہ حدیث ہے، قرآن اور حدیث کو فالو کرتا ہے تو انشاءاللہ اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہوگا، نہ وہ ناصبی ہوگا نہ وہ رافضی ہوگا، جو سچا پکا حدیث ہوگا وہ اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا ہوگا۔ آپ دیکھیں اہل بیت سے محبت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں قال علی والذی فلق الحب وبرأ النسم انه لعهد النبی الأمی صلی اللہ علیہ وسلم الی ان لا يحبنی الا مومن ولا يبغضنی الا منافق۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اس کا مختصر میں مفہوم بتاؤں، کہ مجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا اور مجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ تو علی کی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ علی کی بڑی فضیلت ہے، ان سے محبت کرنا، محبت کا اظہار کرنا، ان سے عقیدت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ان کے بارے میں جو سب و شتم کرتا ہے یا تنقیص کرتا ہے یا ان کے حق میں کسی طرح کی گستاخی کرتا ہے تو ان کے ایمان میں کمی ہے، وہ اہل بیت سے سچی محبت نہیں کر رہا ہے۔ اور اہل بیت کے نام پر جیسے بہت ساری دکانداری چلائی جاتی ہے، اہل بیت سے سچی محبت کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کو گالی دیں گے یا دوسرے صحابی کو نیچا دکھائیں گے۔ صحابی کا مقام آپ کو بتایا میں نے، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ چلیے اس پر میں دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح ابو داؤد میں ذکر کیا ہے۔ میں یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابو داؤد تو ایک ہی حدیث کی کتاب ہے، تو شیخ البانی نے کیا کیا ہے، ابو داؤد میں جو ضعیف حدیث ہے اس کو الگ کر دیا ہے، اس کا نام رکھا ضعیف ابو داؤد، اور جو صحیح حدیث تھی ابو داؤد کی اس کو الگ کر دیا، اس کا نام رکھا ہے صحیح ابو داؤد۔ جب آپ صحیح ابو داؤد لیں گے تو آپ کے ذہن میں غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے، یہ شیخ البانی کی اپنی جو ہے محنت ہے، لوگوں کے لیے آسانی کر دیا ہے۔ تو بہرکیف اس میں ایک حدیث ہے، اور حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں کُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حَيٌّ، ہم کہتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، حی تھے۔ حی یعنی یہ بہت بڑی بات ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ حی یعنی یہ کیوں کہا گیا کہ رسول زندہ تھے؟ اس لیے کہا گیا کہ اگر صحابہ غلطی کرتے تو رسول بتا دیتے کہ تم غلطی کر رہے ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بات، ہم لوگ یہ بات اس ٹائم کہہ رہے تھے جس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ یہ بات کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ بات حق ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، یہ صحابی کی اپنی بات نہیں ہے بلکہ یہ بات حق ہے اور وحی والی بات ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی تردد نہیں ہے۔ نبی کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اس بات پر ایمان لاتے تھے۔ اگر یہ بات غلط ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے منع کر دیتے، دیکھو ابو بکر پہلے نمبر پہ نہیں ہے، عمر دوسرے نمبر پر نہیں ہے، عثمان تیسرے نمبر پر نہیں، منع کر دیتے۔ تو یہ زندہ کہنے کا مطلب یہ، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر، امت میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد ثم عمر، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم عثمان، پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ درجہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اہل بیت ابھی بعد میں ہیں، ان سے اوپر یہ تین صحابی ہیں، تو ان تینوں کا مقام و مرتبہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ مقام ایک طرح سے
نبوت کی طرف سے ملا ہوا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقام اور مرتبہ ملا ہوا۔ اسی طرح کی ایک حدیث اور ہے جو بلکہ شیعہ کو بھی اس حدیث سے ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ یہ بھی صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے 4629 نمبر کی، اس سے پہلے والی حدیث تھی 4628 کی، 4629 نمبر کی۔ محمد بن حنفیہ یہ کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اپنے باپ سے پوچھتے ہیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث سمجھیں اور شیعہ تک پہنچائیں، ہر شیعہ تک، خاص طور سے میرے پاکستانی بھائیوں، آپ کا تعلق شیعہ سے کافی ہے، گھر گھر ہے، بغل میں پڑوسی ہے، لین دین ہے، معاملات ہے۔ میرے پاس جو باتیں آئی شیعہ لوگ سے مسلمان اتنے گھل مل گئے پاکستان میں کہ ان کی بہت ساری باتیں مسلمان گھرانے میں آ گئی ہیں۔ آپ ان تک یہ بات پہنچائیں۔ حضرت علی کے بیٹے اپنے باپ سے پوچھتے ہیں، حضرت علی سے پوچھتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت کی بات چل رہی نا، اہل بیت کی نسبت محمد رسول اللہ سے، اہل بیت سے محبت کی بات چل رہی نا، محمد کے بعد افضل کون ہے؟ اہل بیت کی جب بات آ رہی ہے، ان سے محبت کی بات آ رہی ہے، تو آپ کو جاننا یہ بھی پڑے گا نا کہ اہل بیت کی نسبت محمد سے، اور پھر محمد کے بعد افضل کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہ کون سوال کر رہے ہیں؟ محمد بن حنفیہ، علی رضی اللہ عنہ، یہ بیٹے ہیں، باپ سے سوال کرتے ہیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر انسان کون ہے؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ قال ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے افضل ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں قال قلت ثم من، میں نے کہا کہ اے والد محترم ابو بکر کے بعد کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ سوچنے والی بات، آگے کہتے ہیں محمد بن حنفیہ کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اگر میں اب یہ سوال کرتا ہوں کہ عمر کے بعد کون ہے تو وہ جواب دیں گے عثمان، اس لیے میں نے سوال ہی نہیں کیا، میں پھٹک سے میں ہی جواب دے دیا۔ یہ ایمان ہے محمد بن حنفیہ کا، حضرت علی کے بیٹے کا، مگر کہاں ہیں حضرت علی کے نام پر دکان چلانے والے، ان کے نام پر کاروبار کرنے والے، ان کے نام پر دین اور ٹھیکیداری لینے والے؟ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ اب نبی کے بعد سب سے پہلے ابو بکر ہیں، پھر ان کے بعد عمر ہیں، ان کے بعد عثمان ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرا سوال بچے نے کیا اپنے والد سے، اے والد اس کے بعد تو لگتا ہے آپ ہی کا ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم انت یا ابتی، یعنی پہلے تو عثمان کو تو خود ہی بتا دیا کہ مجھے ڈر لگا کہ اب میں سوال کروں عمر کے بعد کون، اس لیے میں نے خود ہی سے کہہ دیا عثمان۔ اب خود ہی سے بچے نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے بعد تو اب آپ ہی ہوں گے اے ابا جان۔ تو حضرت علی کا جواب دیکھیں، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے عام سا انسان ہوں۔ یہ خاکساری کی دلیل ہے، عاجزی اور فروتنی کی دلیل ہے، اپنے آپ کو کم تک سمجھنا۔ لیکن مقام آپ کا ان تینوں کے بعد بلا شبہ چوتھے نمبر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ تو علی کا مقام صحابہ میں چوتھے نمبر پہ آتا ہے، لیکن سوء اتفاق شیعہ لوگ اور ان کا دیکھا دیکھی مسلمان بھی لوگ، مسلمان قوال بھی دمادم مست قلندر علی کا، یہ مسلمان گاتا ہے کہ نہیں؟ صرف شیعہ گاتا ہے کہ مسلمان بھی گاتا ہے؟ مسلمان بھی گاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمان بھی یہ مان رہا ہے دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، یعنی علی کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں، یعنی یہاں تک اتنا پہلا نمبر دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غائب ہے، محمد سے بھی اوپر پہلے نمبر پہ ہیں۔ امام کہتے ہیں، امام علی علیہ السلام کہتے ہیں، امام علی علیہ السلام مشکل کشا کہتے ہیں، نہ جانے کیا کہیں کہ عقیدے پڑھیں گے تو عجیب و غریب عقیدے ہیں۔ علی کی عبادت ہونی چاہیے، علی عرش پہ ہیں، علی زمین بناتے ہیں، علی آسمان بناتے ہیں، علی لوگوں کو پیدا کرتے ہیں، علی دانے اگاتے ہیں، علی لقمہ دیتے ہیں، علی سب کچھ کرتے ہیں۔ علی ہی کے نام پر دین چلایا جا رہا ہے، جبکہ دین نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے قرآن اور حدیث، یہی دین ہے۔ تو بہرکیف میں
بتا رہا تھا کہ امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کا نمبر، پھر حضرت عمر کا نمبر، پھر عثمان کا نمبر، پھر حضرت علی کا نمبر. یہ مقام و مرتبہ آپ کے ذہن میں اہل بیت کی محبت کا مسئلہ ہے اپنی جگہ پہ، اور محبت میں اور فضیلت میں ان کا مقام اور مرتبہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. لیکن شیعہ لوگ ان کو جو ہے ان کو مقام و مرتبہ نہیں دیتے. علی کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں، بیویوں کو بھی آل بیت سے نکالتے ہیں، بیویوں میں سے بہت سے کو گالی دیتے ہیں. آل بیت کے نام پر نہ صرف شیعہ بلکہ بہت سارے سیدھے سادے مسلمان بھی صحابہ کو گالی دیتے ہیں کربلا کے نام پہ. اور جو ہے نہ جانے، یعنی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، ایک انہونی واقعہ ہو گیا، اس واقعے کی بنیاد پر ایک دین گڑھا گیا، ایک راستہ اختیار کیا گیا، پھر نہ جانے کتنے کتنے خرافات انجام دیے گئے، اور اس کے راستے سے آل بیت کو بھی گالی دی گئی، بیویوں کو گالی دی گئی، امہات المومنین کو گالی دی گئی، اور پھر اسی راستے سے بعض صحابہ کرام کو بھی مطعون کیا گیا، اور کو گالی دی جاتی ہے. ان میں سر فہرست امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوا. اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. لیکن اسی حوالے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کیا جاتا ہے، ان کو گالی دی جاتی ہے، ان کو اسلام سے نکالا جاتا ہے، ان کے خلاف جو ہے زبان درازی کی جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیں جو شیعہ دشمنی کرتے ہیں خلفائے ثلاثہ سے، صرف ایک کو لیتے ہیں اور تین کو چھوڑتے ہیں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں آل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں. دیکھیں حدیث دیکھیں، بخاری کی حدیث ہے 4240 نمبر کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل بیت کے بارے میں کہتے ہیں، والذی نفسی بیدی لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل بیت میں سے نہیں ہے، لیکن آل بیت سے محبت دیکھیں کتنی زیادہ محبت ہے. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرابت ہے، آپ کے جو رشتے ہیں، ناتے ہیں، آپ کی جو قرابت ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا مجھے اپنے رشتے داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ عزیز ہے. آپ کن سے سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق آل بیت سے. اور ابو بکر صدیق سے دیکھیں شیعہ کیسے دشمنی نکال رہے ہیں، وہ آل بیت سے کتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اسی ابو بکر کو شیعہ لوگ گالی دیتے ہیں. تو کیا یہ شیعہ لوگ آل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں کرتے. اسی طریقے سے ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے معاملہ دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3710 نمبر کی، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان کے جو ہے ان کے ذریعہ دعا کرتے تو تو بارش برساتا تھا. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے، آج نبی کے چچا زندہ ہیں، نبی کے چچا زندہ ہیں، تو انہی کے بدولت تو بارش برسا، اللہ تعالیٰ نے بارش برسایا. تو یہ آل بیت سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محبت ہے. اسی طریقے سے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب چاروں طرف سے بلوائیوں نے گھیرا تھا تو حضرت علی کے بیٹے جو ہے حسن جو ہے وہاں پر موجود تھے، حضرت علی کے بیٹے وہاں پر موجود تھے تلوار کے ساتھ، تاکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی جو حفاظت کر سکے. لیکن حضرت عثمان کی آل بیت سے محبت دیکھیں کہ آل بیت کو ذرا برابر بھی تکلیف نہ پہنچے، قسم دلا کر زبردستی بھیجا بیٹے جاؤ چلے جاؤ، تم کو تکلیف نہ پہنچے، تم کو تکلیف پہنچے گی، تمہارے والد کو تکلیف پہنچے گی، آل بیت کو تکلیف پہنچے گی، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے تم تکلیف کھائے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن کو بھیج دیا ہے. اس کو اللہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے. تو اس طرح سے جو ہے خلفائے ثلاثہ جو ہے آل بیت سے محبت کرتے تھے، لیکن شیعہ خلفائے ثلاثہ سے جو ہے دشمنی ظاہر کرتے ہیں اور جو ہے ان کو گالی دیتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے جو آل بیت میں اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، کھانے کا بھی وقت ہے. حضرت حسن کی الگ فضیلت، حضرت حسین کی الگ فضیلت، حضرت فاطمہ کی الگ فضیلت. حضرت فاطمہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے. اور حسن و حسین کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جنت میں تو سب نوجوان ہوں گے، پھر دنیا میں جو نوجوان تھے اسی سلسلے کو آگے اگلے لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ جو اگر ہوگا تو اگلے ہفتہ یا کل تھوڑا سا اگر وقت مل جاتا تو ہو جاتا، لیکن کوئی مشکل نہیں.
تو حسن اور حسین جو ہیں یہ دونوں جو ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار، یعنی جنت میں دنیا میں جو نوجوانی میں وفات پائے ہیں ان کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور حضرت فاطمہ کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاها وینصبنی ما انصبها، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اس سے بڑھ کر محبت کا اظہار اور کیا، میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس سے فاطمہ کو تکلیف پہنچتی مجھے تکلیف پہنچتی ہے، جس سے فاطمہ جو بات فاطمہ کو تعب میں ڈالتی ہے مجھے بھی وہ بات تعب میں اور مشکل میں ڈالتی ہے۔ تو گویا کہ فاطمہ کے بارے میں غلط الفاظ کہنا رسول اللہ کے بارے میں غلط الفاظ کہنا ہے، فاطمہ کی شان میں تنقیص کرنا رسول کی شان میں تنقیص کرنا ہے، فاطمہ کو گالی دینا رسول کو گالی دینا، فاطمہ کو تکلیف پہنچانا رسول کو تکلیف پہنچانا، تو یہ فاطمہ کی فضیلت۔ اسی طریقے سے حسین اور حسن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان تمام لوگوں سے تو جو ہے محبت فرما۔ اور اسی طریقے سے صحابہ سے بھی ہے، ایسا نہیں کہ اہل بیت کے نام پر ہم صحابہ سے بغض رکھیں، صحابہ سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے، صحابہ میں درجہ بھی بتایا، صحابہ سے محبت بھی ہونی چاہیے، اہل بیت کی محبت اپنی جگہ، صحابہ جنتی ہیں، اہل جنت ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان سے محبت کا بلا شبہ اظہار ہونی چاہیے۔ نبی کا فرمان آیت الایمان حب الانصاری و آیت النفاق بغض الانصار، انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے بغض رکھنا، انصاریوں سے یعنی صحابی کی کیٹیگری ہے، ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تسبوا، یہ سب سے جو ہے عظیم فرمان ہے لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبہ، کہ تم لوگ میرے صحابی کو گالی نہ دو، کسی صحابی کے بارے میں ادنا سا بھی زبان نہیں کھولنا، تو میرے صحابی کو گالی نہ دو، جان رکھو جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرتے ہو، صدقہ کر دیتے ہو، تو صحابہ کے ایک مٹھی کے برابر یا آدھی، ایک مٹھی ایک مٹھ یا آدھے مٹھ کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ ایمان میں اور فضیلت میں وہ اتنے بڑے مرتبے اور مقام پر ہیں۔ اور آخری بات اس سلسلے کی میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ اہل بیت بڑا عظیم خاندان ہے، تو جو لوگ جھوٹی نسبت رکھتے ہیں کہ میں بھی اہل بیت میں سے ہوں، ان لوگوں کے لیے حدیث بتا دوں، بخاری کی حدیث ہے 3508 نمبر کی، اگر کسی کو شک ہوتا ہے تو اس نمبر پہ گوگل پہ سرچ کر لے، کتاب کھول کر دیکھ لے، یہ حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ادعا قوما لیس لہ فیہم، کسی نے ایسی قوم اور ایسی برادری میں سے ہونے کا دعویٰ کیا جس میں سے وہ نہیں ہے، لیس لہ فیہم، جس قوم اور برادری میں سے نہیں ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جو ہاشمی خاندان میں سے نہیں ہے، جو سادات خاندان میں سے نہیں ہے، جو آل بیت میں سے نہیں ہے، جھوٹی نسبت نہ کرے اور اپنے آپ کو نہ کہے کہ ہمارے پر صدقہ حرام ہے، ہمارے پر زکوٰۃ حرام۔ بہت سارے لوگ، چونکہ میں کام کرتا ہوں سوال و جواب کا سوشل میڈیا پر، بہت سے لوگ کہتے ہیں میں سادات میں سے ہوں، میرے اوپر صدقہ حرام ہے، میرے اوپر زکوٰۃ حرام ہے، مولانا جیب خاص سے ہماری مدد فرمائیے، لوگوں سے مدد کروائیے۔ تو بہرکیف اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت کو ہم نے سمجھ لیا، اہل بیت کون لوگ ہیں، اہل بیت سے کیسی محبت ہونی چاہیے، اہل بیت کے بعد صحابہ جو ہیں ان سے بھی ہماری محبت ہونی چاہیے، اور ہمارا طریقہ محبت میں درمیانی ہونا چاہیے، نہ تو ناسبی والا ہونا چاہیے، تنقیص نہیں ہونی چاہیے، نہ رافضی والا ہونا چاہیے، غلو نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے دو چار لوگوں کو اہل بیت میں سے مانے بقیہ سب کو اہل بیت میں سے نکال دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا بنا، وہی ہمارے لیے جان ہے، ایمان ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شان ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری جان نبی کے قدموں میں حاضر ہے، جب ضرورت پڑے تو اس جان کو نبی کے لیے قربان کر دے۔ بارہا ہم نبی کے طریقے پر ہمیں چلنے والا بنا، نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا بنا، تمام صحابہ سے الفت اور محبت کرنے والا بنا، اور آل بیت میں سے جو لوگ بھی جتنے بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محبت کرنے کا حکم دیا ہے اتنی محبت ہمیں آل بیت سے کرنے کی توفیق دے۔ جو لوگ آل بیت کے نام پر غلو کرتے ہیں انہیں ہدایت دے، جو لوگ آل بیت کی شان میں تنقیص کرتے ہیں انہیں بھی ہدایت دے، اور آل بیت کے نام پر جو کاروبار چل رہا ہے ہمیں اس بات کی توفیق اور ہمت دے کہ اس کاروبار کو ہم بند کر سکیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ آل بیت پر آپ نے تقریر سنی ہے، اگر آپ تحریری شکل میں یہ مضمون چاہتے ہیں تو یہ مضمون تحریری شکل میں اردو زبان میں آپ لے سکتے ہیں۔
ایک ایک آدمی پہ نسخہ